اب میں دعوت خطاب دوں گا ہماری اس علاقے کی معروف شخصیت عالم بعمل فاضل نوجوان برادر کبیر حضرت مولانا مفتی اظہر صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی اظہر محمود صاحب دامت برکاتہم العالی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال اللہ تعالی وتبارک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست عبادت کی نیت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کس کی جرت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے، کس کی جرت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے، جب خدا خود ہو قرآن میں ثنا خواں ان کا۔ میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین، انتہائی مختصر وقت کے لیے دوستوں نے گزارش کی ہے، بالکل چند منٹ آپ کے سامنے حاضری ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ آج کا یہ جلسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے معنون ہے۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، آنے والے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے دوستو، جس طرح ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی چیز پر فخر اور حسد جائز نہیں ہے، دو چیزوں پر حسد جائز ہے۔ حسد بمعنی غبطہ، کہ دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو، پڑھ رہا ہو اور دوسروں کو پڑھا رہا ہو، سیکھ رہا ہو اور دوسروں کو سکھا رہا ہو، تو یہ خواہش دل میں کرنی اللہ کے نبی نے فرمایا حسد کے طور پر، غبطہ کے طور پر، کہ اللہ مجھے یہ دولت دے دے، یہ جائز ہے۔ دوسری، اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دولت اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہو، تو یہ دل میں خواہش کرنے کہ اگر اللہ مجھے بھی دولت دے دیتے تو میں بھی اللہ کے راستے میں لٹانا، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں، اسی ضابطے کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور یہ فخر ہمارا حق بجانب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے، ہمیں آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور بات بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو پیغمبروں کے اندر پیغمبر نصیب فرمایا ہے، یہ ہماری قسمت ہے۔ ہم اس پر بڑا ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے وہ پیغمبر ہمیں نصیب فرمایا ہے جو پیغمبروں کا بھی امام ہے، اور انبیاء کا بھی نبی بنا کر اور انبیاء کا بھی امام بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے۔ وہ پیغمبر ہمیں نصیب فرمایا ہے، تمام پیغمبروں سے افضل ہے۔ کس بات میں افضل ہے میرے پیغمبر؟ میرے دوستو، اگر دو لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے اندر جتنی صفات میرے اللہ نے رکھی ہیں، جس صفت کو مرضی ہے آپ لے لیں، ہر صفت کے اندر میرا پیغمبر باقی پیغمبروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ صحابی یہ گزر رہے تھے تو کسی صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، مسلم کی حدیث ہے۔ الفاظ ایسے تھے کہ صحابی برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا نہیں میرے پیغمبر افضل ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، دونوں کا مقدمہ میرے پاک پیغمبر کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر جس وقت اللہ اپنی تجلی فرمائیں گے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر نے کہا میں سر اٹھاؤں گا اور میں دیکھوں گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھام کر رو رہے ہوں گے۔ اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئی ہیں
یا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو تجلی برداشت کی ہے بے ہوش ہوئی ہی نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر میرے پاک پیغمبر نے کہا اس بات پر مجھے فخر بھی نہیں ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ تمام کی سرداری کا جھنڈا اللہ مجھے دے دیں گے، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا جو اللہ کسی نبی کو بھی نہیں دیں گے، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ پھر ساتھ صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ کسی نبی کی اتنی تعریف مت کرو کہ دوسرے پیغمبر کی توہین ہو جائے، چہ جائے کہ میں اولاد آدم کا سردار بھی ہوں، سرداری میرے پاس ہے، مقام محمود میرے پاس ہے، شفاعت کبریٰ کا منصب میرے پاس ہے، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ لیکن تمہیں پھر بھی کہہ رہا ہوں اس طرح مجھے مت بڑھانا کہ کسی پیغمبر کی توہین ہو جائے۔ اس کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پیغمبر سب سے افضل ہیں، لیکن میں اس انداز میں نہیں کہتا کہ کسی دوسری پیغمبر کی توہین ہو جائے۔ چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، اور اہل سنت والجماعت دنیا کے اندر واحد جماعت ہے، واحد وہ مسلک ہے اور وہ تنظیم ہے جو صحابہ میں بھی کسی کو اس طرح ترجیح نہیں دیتی کہ کسی کی توہین ہو جائے، انبیاء میں بھی کسی کو ترجیح نہیں دیتی کہ دوسری کی توہین ہو جائے۔ اب میرے دوستو صرف یہ بات کر رہی ہے، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر تمام انبیاء سے کیا ہے بھائی؟ افضل ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ افضل ہے۔ صرف اس پر دو باتیں کر رہی ہیں۔ کیسے افضل ہیں جی؟ ایک دو باتیں تو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ نمبر ایک، میرے پاک پیغمبر نے کہا تمام جو انبیاء آئے ہیں، کوئی کنبے کے لیے آیا، قبیلے کے لیے آیا، بستی کے لیے آیا، شہر کے لیے آیا، گویا یوں آپ کہہ سکتے ہیں جتنے انبیاء میرے اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ان کا دائرہ محدود کر دیا۔ آپ نے اس قوم کو تبلیغ کرنی ہے، اس علاقے کو تبلیغ کرنی ہے، اس ملک کو سنبھالنا ہے، ایک لمیٹڈ جگہ ہے، اس کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا ہے۔ میرا پاک پیغمبر اس دنیا کے اندر آیا، میرے اللہ نے ساری حدیں توڑ دی ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر ایک بستی کی طرف نہیں، قوم کی طرف نہیں، قبیلے کی طرف نہیں، ملک کی طرف نہیں، ایک خطے کی طرف نہیں، ایک براعظم کی طرف نہیں، میں تجھے پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے اعزاز دے کر بھیجا ہے، ساری دنیا آپ کے سامنے وسیع ہے، جہاں تک سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اس مقام تک میں نے تیری نبوت کو پھیلا دیا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے النبی الخاتم، شروع فرمائی تو کن الفاظ کے ساتھ فرمائی، کہنے لگے آنے کے لیے تو سب آئے، اور آئے تو چلے گئے، اور آئے تو بڑے کٹھن حالات کے اندر آئے، لیکن ایک آنے والا ایسا آیا جو آیا تو بس آنے کے لیے آیا، جس کی جو نبوت کا سورج ہے جب چڑھا اس کے اندر غروب نہیں ہے، چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا، بڑا تو بڑا ہی چلتا گیا، اٹھا تو اٹھا ہی چلتا گیا، پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ کہا پوری دنیا پر میرے پاک پیغمبر کی نبوت پھیل گئی ہے، کوئی ایسا براعظم نہیں رہا، کوئی ایسی جھونپڑی نہیں رہی جہاں تک میرے پاک پیغمبر کی نبوت نہ پہنچی ہو۔ پیغمبر آئے چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، کتابیں ختم ہو گئی، شریعتیں ختم ہو گئی، ایک دنیا کے اندر آیا جس کی نبوت پر زوال نہیں ہے، جس کی شریعت پر زوال نہیں ہے، جس کی لائی ہوئی کتاب پر زوال نہیں ہے، جس کے پیغام کے اوپر زوال نہیں ہے، جو بڑا تو مکے سے چلا ہے، مدینے تک آیا ہے، پھر عرب تک پہنچا ہے، پھر عجم تک پہنچا ہے، پھر بڑھتے 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 میرے پاک پیغمبر اتنے بڑی ہیں کہ دنیا کے آخری کونے تک میرے پاک پیغمبر کی نبوت پہنچی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں دنیا کے اندر پیغمبر آئے، اس جہان تک اپنی نبوت کا اعلان کیا، ایک دنیا کے اندر آیا تو میرا پیغمبر آیا، اس دنیا کے اندر نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس دھرتی کے اوپر نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ میرا پیغمبر اتنا بڑا کہ 7 آسمان نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا، اور جبرائیل کی پرواز نیچے رہ گئی، فرشتوں کی پرواز نیچے رہ گئی۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنا بڑھایا، جہاں زمین ختم، آسمان ختم، فرشتوں کی پرواز ختم، اللہ نے اتنا بڑھایا اس مقام تک پہنچا دیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب کیا جیسے اللہ نے کہا کعبہ اور جیسے قوسین اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے، میں نے اپنے پاک پیغمبر کو اپنے اتنے قریب کر دیا۔
تو میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ نے حدیں مٹا دی ہیں، دنیا کے آخری کونے تک میری نبوت ہے۔ میں پھر بات کو مختصر کر رہا ہوں، اور پیغمبر آئے، وقت بھی اللہ نے محدود کر دیا، آپ کی نبوت اس وقت تک ہے، دوسرا نبی آئے گا، آپ کی نبوت کا دروازہ بند ہے، دوسرے نبی کی شریعت چل پڑے گی، نبوت چل پڑے گی۔ گویا وقت کو بھی اللہ نے محدود کر دیا۔ میرا پاک پیغمبر اس دنیا کے اندر آیا، جیسے میرے اللہ نے خطے اور زمین کو محدود نہیں کیا ہے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے لیے اللہ نے وقت کو بھی محدود نہیں کیا ہے۔ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، اتنی صدیوں کے لیے وقت کو بھی غیر محدود کر دیا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، اب جب تک وقت کا سکہ چلے گا، جب تک دنیا میں سورج غروب اور طلوع ہوتا رہے گا، اس وقت تک آپ ہی کی نبوت چلے گی، آپ کے بعد میں نے کسی نبی کو بھیجنا ہی نہیں ہے۔ جیسے قوموں، قبیلوں اور خطوں کی طرح اللہ نے زمین کو غیر محدود کر دیا ہے، اپنے پاک پیغمبر کے لیے وقت کو بھی اللہ نے غیر محدود کر دیا، اور اتنا ہی غیر محدود نہیں کیا کہ دنیا آباد رہے گی، لوگ رہیں گے تو آپ کی نبوت کا اقرار کرتے رہیں گے، کل قیامت بھی برپا ہو جائے گی، وہاں بھی اگر کسی نبی کی نبوت کا ڈنکا ہوگا تو میرے دوستوں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں جس پیغمبر کی نبوت کا ڈنکا اللہ قیامت والے دن بجائیں گے، وہ بھی میرا اور آپ کا پاک پیغمبر ہوگا۔ اسی طرح ہی ہوگا، تمام قومیں انبیاء سے واری واری جانے کے بعد آخر میں کس کے پاس آئیں گے؟ میرے اور آپ پیغمبر کے پاس آئیں گے۔ تمام انبیاء کہہ دیں گے یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، میرے پاک پیغمبر کے پاس آئیں گے، اور اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر سر سجدے میں رکھ کر وہ تعریف کریں گے۔ میرے پاک پیغمبر بتا کر گئے ہیں، آج مجھے وہ تعریف یا الفاظ یاد نہیں ہیں، میں ایسے اللہ کی تعریف کروں گا، میرا اللہ خود پکار اٹھے گا، ارفع راسک یا محمد، اے میرے پاک پیغمبر آپ سر اٹھائیں، جس کی سفارش کریں گے آج اللہ قبول کر لیں گے۔ وہاں پر بھی انبیاء کے سامنے، دنیا کی ساری قوموں کے سامنے اگر کسی بندے کی نبوت کا، شان کا، عزت کا اللہ ڈنکا بجائیں گے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر ہوں گے۔ یہ کس کا اعزاز ہے؟ میرے پاک پیغمبر کے اعزاز ہے۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، تمام میرے دوستوں نبی آئے ہیں، دنیا کے اندر آئے ہیں، بانی دار العلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر نبی جب دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ نے ایک شرط کے ساتھ مشروط کر کے اسے نبوت دی ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہ اے پیغمبروں میں نبوت دے رہا ہوں، خود بھی اعلان کرو، اپنی قوموں کو بھی بتاؤ کہ بھائی تمہاری نبوت اس وقت تک چلے گی جب تک میرا پیغمبر نہیں آتا۔ تمہارے زمانے کے اندر، تمہارے وقت کے اندر اگر میرے پاک پیغمبر آ گئے تو تم نے بھی میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے، تمہاری قوموں نے بھی میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کہا دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں ان کی جو نبوت ہے ذاتی نبوت نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر کے طفیل ملی ہے۔ گویا اس وقت تک نبوت نہیں مل سکتی جب تک نبی یہ اقرار نہ کریں ہماری موجودگی میں آخری پیغمبر آ گیا، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں دنیا کے اندر صرف ایک پیغمبر آیا ہے جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، غیر مشروط دی ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو جائے گا، کوئی اور آئے گا تو تجھے کلمہ پڑے گا۔ کہا تو جائے گا، تو آل ان آل ہے، تمام تر جو اللہ رب العزت کے بعد کسی کے پاس اختیارات ہیں وہ ساری صفات صرف میں تجھے دے کر بھیج رہا ہوں، تیرے اوپر میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ نبیوں کو میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، لیکن پاک پیغمبر آئے ہیں ایسے سرتاج انبیاء بن کر آئے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک ظاہری طور پر ہم نے ایک نمونہ دیکھا ہے، واقعی اسی طرح ہوا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل معراج والی رات جب بیت المقدس کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، تمام انبیاء صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے، حضرت جبرائیل نے ایک شخصیت کا ہاتھ پکڑا ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے جس کو آج جبرائیل مصلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر افضل ہوتا ہے، تقوی میں افضل ہوتا ہے، علم میں بڑا ہوا ہوتا ہے، مقام میں بڑا ہوا ہوتا ہے۔ کون ہے وہ بندہ؟ بزرگی میں بڑا ہوا ہے، تقوی میں بڑا ہوا ہے، علم میں بڑا ہوا ہے، ہر اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔
اگر آپ میں کوئی بڑا ہوا ہے مصلی پر وہ کھڑا ہوگا۔ انبیاء کو اللہ نے اکٹھا کر کے میرے پاک پیغمبر کو مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا ہے مقام میں نبیوں میں سے کوئی بڑا ہوا ہے، علم میں نبیوں سے کوئی بڑا ہوا ہے، مرتبے میں کوئی نبیوں سے بڑا ہوا ہے تو وہ ایک ہے جسے آمنہ کا لال محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء میں اگر کسی کو امامت کروانی پڑے، دنیا کے اندر ایک شخصیت میں نے پیدا کی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے جو نبیوں کی بھی امامت کروا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں اللہ نے اگر امت میں پیدا کی ہے، امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ اگر ہمیں نبی عطا کیے ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں وہ نبی عطا کیے ہے، نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں سے بھی افضل عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، تمام کتابوں سے افضل دی ہے، شریعت دی ہے، تمام شریعتوں سے افضل دی ہے۔ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے تمام شریعتوں سے، نبیوں سے، کتابوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ بالکل میں آخری بات کر رہا ہوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھئی تمام انبیاء کو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں، مقام دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں، ایک ایک خوبی سے نوازا ہے۔ خوبیاں تو اور تھیں، بڑھ کر ایک خوبی دی ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، بڑھ کر دیا، پھر اللہ نے تعریف کی۔ ایوب علیہ السلام کے اندر باقی صفات بھی رکھی لیکن صبر کی تعریف کی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک چیز دی ہے، پھر اس کی تعریف کی ہے۔ کہا تمام انبیاء کو اللہ نے باقی بھی صفات دی ہیں، ایک ایسی صفت دی ہے، اس کی تعریف کی ہے، اس صفت کے اندر اس پیغمبر کو بڑھایا ہے۔ کہا پھر تمام نبیوں کی اللہ نے اگر صفات کو اکٹھا کی ہے، تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا کر کے اگر کسی شخصیت کے اندر وہ ساری صفات رکھ دی ہیں، سارے وہ مقام رکھ دیے ہیں، سارے وہ فضائل رکھ دیے ہیں، اگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں تمام نبیوں کی صفات اگر ایک جگہ پر دیکھنے چاہتے ہو تو وہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر ہیں۔ تمام انبیاء کی صفات اللہ نے اکٹھی کر کے میرے اور آپ کے پیغمبر کے اندر رکھ دی ہیں۔ جب میرے پاک پیغمبر کی صفات کو بکھیرا ہے، ایک ایک صفت کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے کہ میرے پیغمبر میں اللہ نے یہ کیسے صفت رکھی ہے، پھر مجمع دی ہے، پھر لوگ دیے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے تربیت کی ہے، پھر ایک ایک صحابی کو ایک ایک صفت کے اندر کمال دے دی ہے۔ اس صحابی کو دیکھو، جب اس کے اندر یہ کمال ہے جس سے لی ہے، وہ پیغمبر کتنا با کمال ہوگا۔ کسی نے پیغمبر کی صداقت کو دیکھنا ہے، ابو بکر کی تاریخ پڑھ لے، پیغمبر کی عدل کو دیکھنا ہے، عمر کی ہسٹری پڑھ لے، پیغمبر کے حیا کو دیکھنا ہے، سیدنا عثمان کی ہسٹری پڑھ لو، پیغمبر کے علم کو دیکھنا ہے، حضرت علی کی ہسٹری پڑھ لو، پیغمبر کے تقوی کو دیکھنا ہے، ابو ذر کو دیکھ لو۔ میرے دوستو، ایک ایک میرے پیغمبر کی سیاست کو دیکھنا ہے، حضرت امیر معاویہ کو پڑھ لو، پھر میرے پیغمبر کی صفات کو اگر میرے اللہ نے بکھیرا ہے، ایک ایک صحابی کو ایک ایک صفت دی ہے۔ کہا پیغمبروں کی ساری صفات کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کی ذات کو پڑھ لو، اور میرے پیغمبر کی ساری صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر نے وہ صفات جن لوگوں کے اندر بکھیری ہیں، جن طالب علموں کو دی ہیں، جن دوستوں کو دی ہیں، جس مجمع کو سکھایا ہے، ان صحابہ کو پڑھتے جاؤ۔ ایک ایک صحابی میرے پاک پیغمبر کی ایک ایک صفت کو لے کر دنیا کے اندر پھر رہا ہے، اس کی زندگی کو پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا میرے پاک پیغمبر کے اندر کیا کیا اللہ نے کمالات رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر کے اور معجزات کو چھیڑو، تقریباً 3 لاکھ کے قریب میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں۔ ہم دنیا کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں آنے والا اونٹوں کا چرواہا تھا، پاک پیغمبر کی مجلس میں آنے والا ان پڑھ اور جاہل تھا، میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں آنے والا معاشرے کا ریجیکٹڈ آدمی تھا جس کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے، کمال میرے اللہ نے دیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے آیا ہے، 10 منٹ کے لیے آیا ہے، کوئی 2 دن کے لیے آیا ہے، کوئی 1 مہینے کے لیے آیا ہے، کسی کو صحبت 1 سال ملی ہے۔ دیکھو میرے پاک پیغمبر کا معجزہ، 10 منٹ کے لیے آیا ہے تب بھی، ایک گھنٹے کے لیے آیا تب بھی، 1 دن کے لیے میرے پاک پیغمبر کی صحبت ملی تب بھی، 1 مہینے کے لیے ملی تب بھی، 1 سال کے لیے رہا تب بھی، میرے پاک پیغمبر کے وجود میں اللہ نے وہ اثرات رکھے ہیں جو ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر کے سامنے آیا ہے۔ ایسی اللہ نے تربیت کر دی ہے، ایسا انقلاب برپا کر دی ہے، ایسی اللہ نے صفات رکھ دی ہیں۔ اس ایک ایک بندے کو پڑھنے کے بعد بندہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے۔ اگر ایک دن پاک پیغمبر کی مجلس میں رہنے والا بندہ اتنا با کمال ہے تو میرے پاک پیغمبر کے اندر اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو پڑھنا چاہتے ہو، باقی معجزات ایک طرف ہیں، 3 لاکھ کے قریب میرے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، جس کی مرضی ہے ہسٹری پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پاک پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ
اتنے با کمال بن گئے ہیں تو میرے پاک پیغمبر کے اندر اللہ نے کیا کمالات رکھے ہوں گے۔ اللہ صحیح معنوں میں اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔